سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہمیں رہنا ہے اور کئی چیزیں ہم سوسائٹی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں لگتا تو ہے کہ کئی چوائسز ہماری اپنی اور بڑی پرسنل ہیں, بٹ ریالٹی آف اٹ از کہ ہم وہ چوائسز کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ لگے کہ لوگوں پہ ہمارا تاثر اچھا جائے گا, لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے. مثال کے طور پہ کئی دفعہ آپ وہ کافی پی رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پسند کی نہیں ہوتی, اس جگہ پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پسند کا نہیں ہوتا. یس, یو must go and open yourself up to new experiences, اور کسی نے سجیشن دیا ہے تو پہلے ٹرائی کریں گے ہی تو پتہ چلے گا. لیکن یہ جتنے ایکوائرڈ ٹیسٹ ہیں وہ اکثر آپ دیکھیں کہ آپ اسی لیے اس میں پش ہوئے تھے کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کے بارے میں, جتنے لوگ سوشی پسند کرتے ہیں, بچپن میں تو ہمارے گھر میں تو سوشی بنتی نہیں تھی, ہم نے سلولی اینڈ گریجولی وی ایکوائرڈ دیٹ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ بچوں کی تربیت, ان کے لائف سٹائل, ان کی ایکٹیویٹیز کو لے کے ایک پریشر لوگ فیل کرتے ہیں. چاہے بچے کو پری اسکول میں ڈالنا ہے, 5 سال کے بچے سے انگریزی میں بات کرنا ہے, یا پھر 8 سال کے بچے کو ٹیوشنز پہ, ہارس رائڈنگ پہ, کلے ورک شاپس میں, روبوٹکس میں, کوڈنگ میں, آپ صرف اس لیے ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا بچہ ایک تو نمبر 1 آپ کو لگتا ہے آپ کی ایکسٹینشن ہے, اور آپ کے سوشل سرکل میں آپ کے پاس بتانے کا کانٹینٹ ہے. یعنی آپ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بوسٹ کر کے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ, از دیٹ ایون فیئر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر ہم یہ اندھا دھند یہ تقلید جب کرتے ہیں تو ہم بہت ساری خوبصورت باتیں اپنے کلچر کی, اپنی تہذیب کی پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. لائک مثال کے طور پہ جی, اچھا بھلا صبح کا ناشتہ آلو کا پراٹھا ہوتا تھا, یا جس دن ہماری چھٹی ہے تو انڈا پراٹھا ہوتا تھا. آج سارے بچے پین کیک اور وافلس کھا رہے ہیں. نتھنگ رانگ اگینسٹ دا وافلس, لیکن سلولی اینڈ گریجولی وہ جو کلچرل ریفرنس ہے ہمارا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹوڈے. آج ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے جی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے فریال شاہد خواجہ. تھینک یو سو مچ فریال فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ مسز ارم ضیا ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے. ہم ان کو بہت مس کرتے ہیں کراچی میں, تو تھینک یو ویری مچ ارم کہ اتنی صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, اے ویری ڈیئر فرینڈ ہو از آلسو اے لیڈرشپ ٹرینر, عزیر اوصاف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے جی, آج جب انٹرنیشنل اویئرنیس فار اسٹٹرنگ کا دن منایا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم بات کر رہے تھے, تو ایک موضوع آیا اینڈ اے ویری ریناؤنڈ اینڈ کریڈیبل اسپیچ تھراپسٹ واز سیئنگ دا تھنگ کہ دیکھیں جی, جو ہم ارلی اسکولنگ کرتے ہیں, بچے کی ابھی ووکیبلری بھی نہیں بنی ہے, موسٹ آفن وہ بیچارہ ابھی پوٹی ٹرینڈ بھی نہیں ہے, اپنی بایولوجیکل نیڈس کو بھی وہ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, لیکن آپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں اور اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انگریزی کے الفاظ اور کلرز اور مختلف چیزیں, ایکٹیویٹیز, انٹرپرسنل اسکلز سیکھے. کیا یہ فیئر ہے؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. فریال, آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ اچھا, اس پہ آئی ووڈ اسٹارٹ کہ ایک تو ہماری یہ جو پریشر آف اسپیکنگ انگلش ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے جہاں سے آ رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہماری کلونیل جو لیگیسی ہے وہاں سے بھی ڈرائیو کر رہا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری آفیشیل لینگویج ہوتی تھی, تو ان کے جانے کے بعد بھی پوسٹ انڈیپینڈنس بھی ہم اسی کو ہی فالو کرتے جا رہے ہیں. اور ابھی مطلب یو نو وداؤٹ دی ادر اسپیکٹس کمنگ ان ٹو اٹ, ایک مینٹل اور سائیکولوجیکل پریشر بھی ہے کہ یار انگریزی از دی آفیشیل لینگویج, اور اگر یہ کریں گے تو ہی آگے بڑھ سکیں گے. ایک سوشل سٹیٹس بھی ہے, ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے. انگریزی میں غلط بات بھی کوئی کر رہا ہو تو لوگ سمجھتے بڑا سمجھدار ہے. لیکن ہاؤ ایور جو آپ نے چھوٹے بچوں والی بات کی, یہ بات میڈیکلی پروون بھی ہے کہ بہت چھوٹی ایج سے 2 لینگویجز میں بچوں کو نہیں بانٹنا چاہیے. ایسے آپ نے دیکھا ہوگا انسٹنسز جو بچے دیر سے بولتے ہیں وہ بیکاز کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ادھر دے پک انگلش اور دے پک اردو, تو وہ اس میں ایٹ ٹائم اگر آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں, اس کو انگریزی سکھانا چاہتے ہیں, تو یو فرسٹ گو ود 1 لینگویج اونلی اینڈ دین موو آن ٹو دی سیکنڈ لینگویج. اچھا ارم جی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جس مغرب کی ہم تقلید کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بھائی بچے کو انگریزی آنی چاہیے, ان کی کتابیں پڑھے, ان کی ریفرنسز کا پتہ ہو, وہاں خود بچے کو 5 سال کی عمر سے پہلے اسکول نہیں بھیجا جاتا. ہمارے یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ 1.5 سال کا بچہ بیچارہ صبح ہی صبح پری اسکول جا رہا ہے, اور بلکہ پری اسکول کے ایڈمیشن کے لیے اور پھر اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بھی اس پہ انڈیو پریشر ہے. حالانکہ بچے کو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو اکثر یہ سوچتی ہوں کہ 1.5 سال کے بچے کو آپ سلیکٹ یا ریجیکٹ کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ السلام علیکم سدرا. ہماری یہ بد نصیبی ہے. آپ 1.5 سال کے بچے کی بات کر رہی ہیں. ہمارے اسکولز میں اب بچے کی ڈلیوری سے پہلے پیرنٹس کو جانا پڑتا ہے, انٹرویو دینا پڑتا ہے, رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے. اصل میں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے.
تو ہم تخلیق تو کرتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے. حالانکہ بہت ساری اچھی چیزیں جو انہوں نے اڈاپٹ کی وہ انہوں نے ہمارے دین سے, ہمارے کلچر سے, ہمارے رسم و رواج سے اڈاپٹ کی. اگر میں برٹشرز کی بات کروں, جب وہ انڈیا آئے تھے تو جس وقت شاہ جہاں کا دور تھا, جہانگیر کا دور تھا, اگر آپ اس وقت انگلینڈ کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں تو اٹ واز دا ڈارکسٹ سٹی آف دا ورلڈ, اور جو ہندوستان تھا وہ اپنے پیک کے اوپر تھا. تو بیسکلی ہم اپنی لیگیسی کو بھول چکے ہیں اور ہمیں عادت ہے دوسروں کی چیزیں اڈاپٹ کرنے کی. دیکھو آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ آپ انگریزی نہ بولیں, اٹس اے ویری اسٹرانگ وے آف کمیونیکیشن جو آپ کو دنیا سے جوڑتا ہے. لیکن غلطی وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ قابل ہے اور جو نہیں بولتا وہ جاہل ہے. بالکل, یہ جو ہم نے ایک ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے نا, اور یہ لائن اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اگر آپ کا بچہ چاہے وہ جتنا ذہین ہے لیکن اگر وہ اس کا پروننسیشن اچھا نہیں ہے, اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تو پیرنٹس کو بڑی شرمندگی ہوگی. لیکن اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں انگلش میڈیم اسکول میں بھیجتے ہیں, تم کر کیا رہے ہو. تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, اس میں کچھ حد تک حقیقت بھی تو ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بریلینٹ بچہ ہو لیکن اگر وہ اپنے آپ کو انگریزی میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا, کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری زیادہ تر ٹیکسٹ بکس ہمارے زیادہ تر پروفیشنس کے لیے انگریزی میں ہیں, تو دیر از سم ٹروتھ ٹو دیٹ. لیکن آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ بیونڈ جسٹ دا لینگویج بیریئر. دیکھیے تمام وہ چیزیں ہمارا بچپن کیونکہ 90s میں گزرا, اس وقت صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا, تو کئی چیزیں ہم آج اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اچھی ہیں یا بری ہیں, لیکن من حیث القوم ہم نے ایک ساتھ مل کر دیکھی. ہمارے پاپ آئیکنز ایک ہوتے تھے, ہمارے قومی نغمے ایک ہوتے تھے, ہمارے فوک سانگ سے ہماری آگہی تھی. آج مجھے بتائیے عزیر, جو بچے ہمارا کانٹینٹ دیکھ رہے, جو پاپولر کلچر ہے پاکستان کا, وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم سب کو ایز اے نیشن جوڑ رہا ہے, ہم بٹتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ کیا کہو گے؟ ایبسلیوٹلی, ایک تو بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, اور ابھی جہاں سے آپ نے بات شروع بھی کی نا, تو آئی تھنک پرسپیکٹیو کی بڑی کمی ہے, اور جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے انگریزی میں بات کریں, تو ایک چھوٹا سا میں یہاں پہ آئی تھنک لینس دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ 500 روپے کی کوئی چیز کی خریداری کرنا چاہتے ہیں اور دکان پہ جاتے ہیں, تو آپ وہ چیز خرید نہیں سکتے. آپ سارے کارڈز ملا لیں, سب کچھ ملا لیں, 100 روپے کی آپ کی لمٹ ہے. سملر کیس جو ہے نا وہ ہماری ووکیبلری کا بھی ہوتا ہے, چاہے زبان جو بھی ہو. تو جو ایگزیکٹلی مسئلہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا یہاں پہ, کہ ہم نارمل اردو میں بات کرتے کرتے بیچ میں کوئی نہ کوئی انگریزی کا لفظ جوڑ دیں گے, اس کوشش میں کہ بچے کی ووکیبلری بلڈ ہو رہی ہوگی, تو ایسا ہو نہیں رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اگر انگریزی اور اردو کی جو جنگ ہے یا پھر جو لڑائی ہے, اس میں صلح کر لی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر میں نے ووکیبلری بلڈ کرنی ہے تو مجھے اس کو ایکسپوجر دینا پڑے گا اس طرح کا کہ آٹومیٹک زبان بولنا جو ہے نا انسان سن کے سیکھتا ہے. تو جتنا زیادہ اچھا سنے گا یہ بچہ یا بچی, اتنا زیادہ اچھا بولے گا. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینسز کریٹ ہو رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ڈفرینسز کریٹ ہو رہے ہیں, اور آئی تھنک ڈفرینسز کریٹ کرنے میں ایک رول تو ہم بڑوں کا بھی ہے کہ ہم نے جو اردو بول رہا ہے اور بھلے صاف بول رہا ہے, اور اس کی ڈکشنری اردو کی, اس کی جو لینگویج ہے اس میں بہت ساری ووکیبلری میں لفظ بھی ہیں, اس کے باوجود ہم نے اسے ایک سٹیپ نیچے بٹھا رکھا ہے ورسز اس کے جو لیٹس سے انگریزی میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو اور دوسرا یہ کہ بچے کے اندر بھی یہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ لینگویج, مطلب وہ اردو کی جگہ اگر مثال کے طور پہ فارسی کے اندر بات کر رہا تھا, بچے کی باری تو بہت بعد میں آئے گی. ہم خود کن چیزوں میں جھجکنے لگے ہیں. آئی وانٹ ٹو برنگ دا فوکس بیک ٹو دا ایڈلٹس. یعنی دیکھیں ہم جو روزانہ ہمارے زد عام الفاظ ہیں اس میں بھی ہم بھید بھاؤ کرنے لگے. مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں اب مرغی کا گوشت نہیں پکتا, ہمارے گھر میں اب چکن ہی پکتی ہے. تو یعنی ہم نے آہستہ آہستہ چینج کیا نا. پہلے ہمارے گھر میں یہ بڑی عام سی بات سمجھی جاتی تھی کہ بھائی شام کو انڈے ڈبل روٹی لے آنا, لیکن اب ہم کہتے ہیں ایگز اینڈ بریڈ لے کے آئیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہمارے اندر بھی چینج آ رہا ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کانشیس اباؤٹ. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں مثال کے طور پہ صبح مارننگ شو میں اگر میں بہت زیادہ اردو بات کر رہی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت سلیس اردو بول رہی ہیں, جبکہ تھوڑی بہت آمیزش اور کچھ جو عام طور پہ کہ جی میں نروس ہو رہا ہوں, کنفیوز ہو رہا ہوں, یہ الفاظ انگریزی کے ہم نے خود ہی ان کر دیے ہیں. یعنی آپ چھوٹے سے چھوٹے کسی گارڈ سے بھی بات کریں, وہ کہے گا ڈیوٹی پہ آیا ہوں, کام پہ نہیں آتا, وہ ڈیوٹی پر آتا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का रवाज है कि लोग अंग्रेजी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उर्दू को अपनी लैंग्वेज को पीछे रखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जी आप जापान चले जाएं, जर्मन चले जाएं, इटली चले जाएं या फ्रांस चले जाएं और अपना दूसरे बाहर के मुल्कों में चले जाएं, उनको अपनी लैंग्वेज आती है, अंग्रेज़ी बात करेंगे, वो कभी अंग्रेज़ी में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। ये 40 साल पुराने की बात बता रहा हूँ मैं। दुनिया अपनी मदर टंग को ज़्यादा तवज्जो देने चाहिए। दूसरी बात है, ये रिवाज हो गया कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी से क्या होता है, अपनी मदर टंग भूल जाते हैं, दूसरों को ज़्यादा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का। और सबसे बढ़कर ये कि हर अल्फाज का, हर ज़ुबान का एक तशख़्ख़ुस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान सोफिस्टिकेशन की मेराज है, उससे आगे बढ़ जाइए तो लोग समझेंगे कि डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो फ्रांसीसी यानी फ़्रेंच होती है। अगर आप पोइटिक लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो जिस तरह कहा जाता था हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फ़ारसी किया, तो फ़्रेंच एक ज़माने में समझा जाता था कि सोफिस्टिकेटेड बात है। अगर आप दीनी उलूम की तरफ जाना चाहते हैं, अहादीस और कुरान हकीम को समझना चाहते हैं, तो अरबी ज़बान यकीनन, और वो आज की यानी जो स्पोकन अरबी है उसकी बात नहीं की जा रही, क्लासिक अरबिक की बात की जाएगी जिसमें कुरान पाक तहरीर हुआ है। सो सवाल ये है कि हमने उर्दू का तशख़्ख़ुस क्या बनाया। हमें लगता है कि उर्दू आम लोग बोलते हैं, हालांकि उर्दू की अपनी एक सोफिस्टिकेशन है, नफासत है, जिसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम कल्चरली खुद डिस्कनेक्टेड हैं, और क्योंकि हम अपने अंदर कमियां, कोताहियां, एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी यानी एहसास कमतरी लेकर चल रहे हैं, तो यकीनन यही चीज़ हम आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं। कई दफ़ा आप देखें कि हम अपने बच्चों को जो चीज़ करने के लिए पुश करते हैं वो शायद हमारी अपनी आरजुएँ या हसरतें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी अच्छी बोले, तो हो सकता है आपकी अपनी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी ना हो, वरना तो ये ज़्यादा आपके लिए मैटर ही नहीं करता। आप तो नॉर्मल बोल रहे होते, आपको ये यकीन ही होता कि आपका बच्चा भी अंग्रेज़ी सीख जाएगा। इसी तरह अगर आप उसके पहनावे को तब्दील करते हैं, उसको वो चीज़ें, वो खिलौने देने की कोशिश करते हैं जो शायद आपको नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ये बात, ये एक हसरत की तरह आपके अपने दिल में मौजूद है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि हम अपने बच्चों को कुछ भी अगर फोर्स करा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि यार हमारे बच्चे को हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए या उसको पियानो बजाना आना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम सब खुद अपने बचपन में करना चाहते थे और अब अपने बच्चे पे ये तमाम ख्वाहिशें हमने लाद दी हैं। उज़ैर, ये सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। मैं अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स मुझे आके कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को मशवरा दें, उनको बताएं वो कौन सी किताब पढ़ें, और मेरा पहला सवाल होता है कि क्या आप खुद किताब पढ़ते हैं? And you would be surprised to know कि half of the people, they themselves do not indulge in the activities जो अपने बच्चों से expect कर रहे हैं। Yeah, absolutely. देखो, बड़ी ये साइंस है इसकी सिद्रा, के बच्चे जो होते हैं ना वो मिरर करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशंस में आ चुकी है। अगर आप खुद किताब पढ़ते हैं तो बच्चा आपको देख के किताब पढ़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते, खुद आप स्क्रीन के ऊपर होते हैं और इंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, अगेन विच इज़ नॉट बैड, लेकिन प्रायोरिटी की बात है। तो बच्चा भी वही करेगा जो वो देख रहा है। अगर आप चाहते हैं वो किताबें पढ़े तो आपको भी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और सिमिलर किस्म का सिनारियो ज़बान के ऊपर भी है। अगर लगता है कि कुछ सिचुएशंस में, जो अभी आप बात कर रही थी ना, अगर मैं स्ट्रगल करता हूँ ना, लेट्स से कॉन्फिडेंस में, नए लोगों के आगे बात करने में, अंग्रेजी बोलने में, या मेरा एक्सेंट वैसा नहीं है जैसा मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अगर होता तो शायद मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती, तो मैं सेम चीज़ें अपने बच्चे के अंदर भी डालना चाहूँगा और मुझे लगेगा कि उसके अंदर भी कमी है इस बात। तो यार आपसे खुद से शुरुआत है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत भारी बोझ है, यानी बच्चे को आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, और कई दफ़ा ये टकराव किसी कैफियत भी होती है। मैं हैरान होती हूँ इरम जी, आजकल बच्चों का स्केड्यूल देख के, वो सुबह सुबह पहले बेचारे स्कूल जाते हैं, 2 बजे तक वहाँ से फारिग होके आते हैं, तो अगेन क्योंकि हमने दीन और दुनिया बैलेंस करना है, हम उनको खाना खिला के फ़ौरन कारी साहब के पास बिठा देते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्यूशन पर चला जाए, कोई एक आध सब्जेक्ट अगर उसका वीक है, फिर गेम्स भी अगर उसने खेलनी है या कोई को करिकुलर, तो आजकल आप देखिए क्लब्स में ले जाके उनको पैडल भी कराया जा रहा है, उनको हॉर्स राइडिंग भी कराई जा रही है, उनको स्विमिंग की क्लासेस भी दी जा रही हैं। ये बच्चा है या उसको किसी मिलिट्री एकेडमी में हमने डाल दी है? क्या कहेंगी इस बारे में आप?
देखो सिद्रा, सबसे पहली बात तो ये कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मैं इस बात से जो अभी तुम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती. सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करते कि जो चीज़ लाइफ में हमें नहीं मिली तो वो अब हमारा बच्चा ज़रूर करे. ऐसा हमेशा नहीं होता. और अभी एक बात जो तुम और भी कर रही थी कि हम बहुत सारे वर्ड्स उर्दू ज़बान में शामिल कर देते हैं. जैसे मैंने लफ्ज़ बोला वर्ड, बेसिकली उर्दू ज़बान की खूबसूरती ये कि वो एक लश्करी ज़बान थी. वो बहुत सारे अल्फाज से मिल के बनी और इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड ऑन होती चली जा रही हैं. लेकिन मैं जो शुरू में भी एक बात कहना चाहती भी, तो मैं बात का जवाब देने से पहले बस ज़रा सी वजाहत करूँगी कि किसी भी लैंग्वेज को काबिलियत से नहीं जोड़ना चाहिए. जैसे अभी हमारे और भी गेस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं, हम आधे तीतर आधे बटेर बने हुए. अब हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा, ज़रा हॉर्स राइडिंग हर एक का बच्चा नहीं करता, ये काफ़ी महंगा शौक़ है, ठीक है. क्लब्स में हर एक की मेंबरशिप नहीं है, ये भी वही लोग कर सकते हैं जो अफोर्ड करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो ग्राउंड्स थे वो सुनसान हो गए. अब बच्चे को जो टाइम मिलता है ना वो गैजेट्स पे गुजार देता है. अगर उसने होमवर्क जल्दी कर लिया, कारी साहब से भी पढ़ लिया, अब वो चाहेगा अपनी माँ से कि वो बस मुझे मेरा स्क्रीन टाइम दे दे और उसे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए. इससे भी निकालने के लिए कुछ पेरेंट्स अब ये कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि उनका स्क्रीन टाइम किसी ना किसी तरीके से कम हो, क्योंकि उससे हमें दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एंड बिलीव यू मी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए मैंने ये भी देखा है कि जैसे अभी हम एक मीडियम की बात कर रहे हैं ना, वाकई कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा सारा कोर्स, हमारा पेपर देना, हर चीज़ इंग्लिश में है. मगर मैंने सिद्रा ऐसे भी देखा है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे हैं, जिनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी है और टीचर चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं. तो हमें सबसे पहले इस माइंड सेट को चेंज करना होगा. और ये हर फैमिली में, हर पेरेंट, हर टीचर, अगर नहीं वो बच्चा बोल पा रहा तो उसके लिए इतनी मुश्किलें पैदा मत करें, उसको इल्म देने की कोशिश करें. ज़बान बाय द कोर्स ऑफ टाइम वो खुद ब खुद सीख लेगा. अच्छा इरम और जी, ज़ाहिर है आपकी बच्चा बात है, को, बच्चे को, हाँ जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि कभी ऐसे शख्स का मजाक ना उड़ाएं जो किसी मुश्किल लफ्ज़ को या किसी नए लफ्ज़ को मिस प्रोनाउंस कर रहा हो, चाहे वो उर्दू का लफ्ज़ हो या अंग्रेज़ी का लफ्ज़ हो. और इसकी बड़ी वजह ये है कि देखें, उसको शायद वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, लेकिन वो लफ्ज़ उसने पढ़ कर सीखा है, तभी आप उसको मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसकी उस एफ़र्ट को हमेशा हमें सराहना चाहिए. फरियाल, आपकी तरफ आऊँगी. लैंग्वेज के बियॉन्ड भी मुझे बताइए कि क्या एक शख्स, और आजकल ख़ास तौर पे आप भी क्योंकि यंग प्रोफेशनल से, न्यू प्रोफेशनल से आपका वास्ता पड़ता है, What is the source of their confidence? यानी पहले एक ज़माने में लोग अपनी काबिलियत को अपनी याददाश्त से जोड़ते थे कि भाई मैंने एक फ़लानी चीज़ याद की, उसका इम्तिहान दिया, क्योंकि मैं उसको रिप्रोड्यूस अच्छा कर पाया और बहुत अच्छे से मैंने उस इम्तिहान की तैयारी की, तो देखें जी मैं इसका मतलब है काबिल हूँ. आज के ज़माने में जब हर चीज़ AI पे, गूगल पे, चैट GPT से लिखी या बोली या पढ़ी जा सकती है, आज तो बच्चा अपना थीसिस भी खुद नहीं लिख रहा और वो इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है. हमारे यहाँ काबिलियत की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आपने जैसे कॉन्फिडेंस की बात की, कॉन्फिडेंस तो आपको तभी आता है जिस चीज़ में आपको थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ आ जाती है, जिस पे आपको कहते हैं ना झागा खुल जाता है, आइस ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स. तो वो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. लैंग्वेज के लिए भी यही होती है. आप कोई भी ज़बान उठा के सीखने की कोशिश करेंगे तो आप जितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे, आप उतने ज़्यादा उसके अंदर आपकी कमांड आएगी, प्रोफिशेंसी आएगी. तो वो यही है कि आप whatever you do it with grace. हम यही कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को पिकअप कर रहे हैं तो आप उसको बहुत ही ग्रेस के साथ बोलें, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें. हाँ ठीक है, somebody is struggling in that, तो उसको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए और उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ये भी कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में बड़ा ब्रेक करता है कि अगर आपको अच्छा, जो आपकी इंक्लूसिव टीम्स होती हैं फरियाल, क्योंकि हर एक, अभी जैसे इरम जी ने इस बात की निशानदेही की कि हर बच्चा बचपन में फॉरेन ट्रिप्स एंड वेकेशंस पे नहीं जा रहा, हर बच्चा हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहा, क्लब्स की मेंबरशिप्स नहीं है हर एक के पास. लेकिन जब मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे या यंगस्टर्स एक टीम बनकर साथ काम करते हैं तो मुश्किलात आती हैं. जी, अब देखिए, बात ये होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है. लेकिन नेचुरली जिनको ज़्यादा एक्सेस मिलता है और वो एक्सपोजर मिलता है दुनिया में, बाहर जाके बाहर की दुनिया भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका
کمانڈ کنٹرول اور ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بہت ہی ڈفرینٹ لیول پر ہوتا ہے. اور جہاں پہ گروپس کی بات ہے کہ اگر جی گروپنگ میں آبویسلی تھوڑی سی ایز اے ٹیم ورک شامل ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان جو ہے نا کانفیڈنس. اچھا میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, میں نے بڑے سے بڑے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں دیکھا ہے جس میں آپ فورن کوالیفائڈ پاکستانی لوگ بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا بچپن یہاں پہ گزرا, آپ یہاں کی بہترین یونیورسٹی میں گئے, پھر آپ کو باہر کا بھی ایکسپوجر ملا اور واپس آ گئے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو انگریزی میں بات کرنی چاہیے, اس کو چھوٹے چھوٹے لفظ انگریزی کے فوراً سکھانا شروع کر دو. وہ زیادہ اردو بولے تو اس کو ریپریمانڈ کرتے ہیں. لیکن جب ان کے گورے باسز آ جاتے ہیں اور ان کو ایک ہفتے ان کے ساتھ میٹنگز کرنی پڑتی ہے تو گھر آ کے یہی لوگ ٹائی اتارتے ہوئے بولتے ہیں کہ یار آج تو پورا دن منہ ٹیڑھا کر کے ہمیں انگریزی بولنی پڑی. ارم جی, جو اپنی زبان کا لطف ہے اس وقت یعنی ایک ہفتہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کے بعد کیوں آتا ہے؟ دیکھو, اپنی زبان, اپنا لباس, اپنا ملک, اپنا بستر, اپنا کمرہ, یہ تمام آپ کی کمفرٹ زون ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی کسی بھی لینگویج پہ کتنی کمانڈ ہے. آپ کسی بھی لینگویج میں جب سدرا سوچنا شروع کر دیتے ہو نا, آپ کو بولنے میں کبھی پرابلم نہیں ہوتی. بالکل. اور اردو بھی ہر کوئی خوبصورت نہیں بولتا. اردو بھی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے الفاظ ایسے چنے کہ تمام موتیوں کی ایک مالا بنا دی. لیکن اور کچھ ایسی اردو بولتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتے ہیں چپ رہے تو صحیح آپ کہہ رہی ہیں. میں فورن کوالیفائڈ انگریزی میڈیم پاکستان کے ایلیٹ اسکول سے پڑھے ہوئے بچوں کی بات کر رہی ہوں. جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو سلیس اردو ہی کیوں باہر آتی ہے؟ میاں بیوی بھی جب لڑتے ہیں تو اردو میں کیوں لڑتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھائے نا ذرا. دیکھو یہ ایک بہت نیچرل سی چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب تو خیر انگریزی میں بھی بہت لڑتے ہیں, کیونکہ ہم جب یونیورسٹی میں لڑائی ہوتی ہے تو اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں جب غصے میں ہوتے ہیں تو انگلش کیوں بولتے ہیں, کہ یہ بھی اب ایک جملہ آ رہا ہے. اور یہ میں تمہیں مطلب اس کی میں گواہ ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیشنٹ سے کہا, اور جو اٹینڈنٹ ساتھ میں تھے, کہ کیا آپ گھر میں بھی, کیونکہ کچھ ان کا بیہیویئر ایسا تھا ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ اٹینڈنٹ جو تھے وہ کافی غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے پیشنٹ کے ساتھ انگریزی میں بات چیت شروع کر دی. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے غصے میں آ کے کہا کیا آپ گھر میں بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں؟ تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہو گئی تھی. وہ میرے خیال سے ویری کرتا ہے سچویشن پہ اور جگہوں پہ. لیکن دیکھو, ایک بڑا ہمارے رئیس امروہی صاحب کی جو پوری ایک وہ غزل ہے, وہ تو میں کوٹ نہیں کروں گی, اس کا صرف ایک مصرع ہے, ایک صرف وہ بیان کروں گی کہ اردو کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی لینگویج کا جنازہ خود تیار کیا ہے, خود نکالا ہے. ہمیں اس پہ شرمندگی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے ہر چیز کو ڈبوں میں اور ڈپارٹمنٹس میں, کلسٹرز میں بانٹ دیا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ بات بھی ذرا کریں گے کہ ہمارے یہاں ہم نے مثال کے طور پہ ابھی ایک پاکستانی ڈرامہ تھا جس کے اوپر بڑی کرٹیک آئی کہ انہوں نے ایک بڑا رئیس گھر دکھایا تھا اور وہاں پہ خاتون کی شادی ہو کے جو بہو بیچاری پہنچی ہے وہ متوسط گھرانے کی ہے یا مڈل کلاس کا, اس کو دکھایا گیا. تو اس کا بڑا مذاق اڑا ہوتا ہے, اور مذاق ان چیزوں پہ اڑا ہے کہ جی متنجن کھانا, او ہو یہ تو پتہ نہیں غریب لوگ کھاتے ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ کھاتے ہیں. پھر اسی طرح ہاں تم تو گلی محلے سے جا کے یا روڈ سائڈ سے چاٹ کھاتی ہوگی, پانی پوری کھاتی ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کی تو آپ کی زندگی میں کوئی کمی رہی ہے یعنی. لیکن ہم نے اس کو بھی ہائی کلاس اور لو کلاس کے تناظر میں بانٹ دیا. اچھا جی, کئی چیزیں جو روایتی طور پہ آپ کی زندگی کا حصہ تھیں آہستہ آہستہ فیز آؤٹ بھی ہو رہی ہیں. بائی دا وے, اس میں ہم یونیکلی ہماری بات نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. دنیا بھر میں فلیورز آپس میں مل رہے ہیں. لوگ کیونکہ اب ٹریول زیادہ کرتے ہیں, کئی چیزوں کی فرینچائزز ہیں. یعنی مجھے لگتا ہے کہ فرائیڈ چکن کی تو میرے خیال میں دنیا بھر میں بھرمار ہو چکی ہے, اور وہی آج کل بچے پسند بھی کرتے ہیں. اگر آپ چھوٹے بچوں سے پوچھیں, ہمارے جیسے بچے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمیں پلاؤ پسند ہے, شامی کباب پسند ہے, امی کے ہاتھ کا کباب رول پراٹھا پسند ہے. آج کل کے بچے آپ کو جواب دیں گے کہ ان کو نگٹس پسند ہے, ان کو سینڈوچز پسند ہے, ان کو پیزا پسند ہے, کیونکہ دس از واٹ دے سی اراؤنڈ دیم. لیکن بچے یہ بھی سمجھدار ہیں, ان کی بس دنیا اور ان کا وقت بہت مختلف ہے. فریال, کیسے بیلنس کریں؟ ہم چاہیں گے کہ ہماری جو نئی نسل ہے, یہ ینگ بچے ہیں, یہ ہماری ثقافت کو, ہمارے کلچر کو لے کر آگے بھی چلیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ریوائنڈ کر کے 1980s یا 1990s میں چلے جائیں, تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی. تو بیلنس کیسے کریں؟
سو میں ابھی ہماری آف دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی آن اے لائٹر نوٹ، تو میں وہی ڈسکس کر رہی تھی کہ وٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو ود مائی اون کڈس، کہ ہم جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ دن میں ایک ٹائم کا جو کھانا ہے، اسپیشلی ان کا جو لنچ ٹائم ہے، وہ میں کہتی ہوں کہ وہ ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا ہو اور کلین، اس میں مطلب طریقے سے دیسی طریقے سے گھر کا پراٹھا اینڈ کوئی سالن وغیرہ بنا ہو، سو دیٹ وہ اس سے بھی اٹیونڈ ہو کہ یہ ہمارا کلچرل کھانے یہی ہیں جیسے ہم اپنے بچپن میں کھاتے تھے. تو وہ ایک اسپیکٹ ہے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ باقی چیزیں بھی کریں، بٹ مے بی یو کین فکس اے ڈے فار دیٹ، فرائیڈیز کر لیں، اور مے بی ویکینڈ ہے تو چلو جی ویکینڈ پہ یو ہیو سم تھنگ. اور جیسے ہم اہتمام کرتے ہیں گیٹ ٹوگیدرس کا، جیسے عید پہ روایتی کھانے بنے، آپ بھائی پورا سال کھلائیں بچے کو کسٹرڈ، ٹرائفل اور وافلز اور وٹ ایور، لیکن عید پہ پھر اس کو سوئیاں، کھیر، رس ملائی اس کا پتہ ہونا چاہیے. ارم جی، آپ کچھ ٹپس دینا چاہیں گے کہ کس طرح پیرنٹس، اور خاص طور پہ آج کل کے جو ینگ پیرنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم خود اپنی ثقافت سے اتنے زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، آج کل جو لوگ اپنے 20s میں ہیں یا mid 20s میں ہیں، دے ہیونگ کڈس، دے آر پریکٹیکلی جین زی، کیا مشورہ دیں گی ان کو کہ کیسے بیلنس کر کے چلیں؟ دیکھو سدرا، ابھی تو سلولی اور گریجولی تھوڑا سے یہ اویئرنیس اتنی ہوئی ہے کہ اب لوگ دوبارہ اصل کی طرف پلٹ رہے ہیں اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ ضرور کرتی ہوں کہ ونس ان اے ویک آپ جنک کھا لو جو بھی کھانا ہے، لیکن باقی آپ نے گھر کا کھانا ہے، چاہے سبزی ہے، چاہے روٹی ہے، چاہے دال ہے، چاہے چاول ہے. اسی طرح سے میری بیٹی ہے، تو اس کو چھوٹی سی تھی تو میں نے اس کو ہمیشہ عید پہ بہت ٹریڈیشنل کپڑے پہنائے، تو وہ ابھی بھی بہت سکون کے ساتھ پہنتی ہے. اسے بھی چوڑیوں کا شوق ہے، مہندی کا شوق ہے. ہمیں اپنی روایتیں خود زندہ رکھنی ہے. اور جیسے شروع میں تم نے ایک بات کہی تھی نا کہ تم لوگ پیرنٹس سے پوچھتی ہو کہ آپ خود بک پڑھتے ہیں، جو ہم کریں گے یہ نان وربل کمیونیکیشنز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارا بچہ کرے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ پیرنٹس خود آسان پسندی کی طرف ہو گئے. دیکھو پراٹھا بنانے میں اگر سرونٹ بنا رہے تو ٹھیک ہے، ماں بنا رہی ہے تو اسے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، اس کے لیے سینڈوچ بنانا زیادہ آسان ہے. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بریڈ کے 2 سلائس بھی ہم دے رہے ہیں، اس میں وی آر گیونگ دیم 8 اسپونز آف شوگر. تو ذرا سا اگر ہم ریئلٹی چیک کر لیں کہ جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، آفسوں میں کھپ رہے ہیں، کما کے لا رہے ہیں، اگر ہم اسی کو نہیں بنا پا رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، آخری چند منٹ اور آخری سوال عزیر کی طرف لے جاتی ہوں. عزیر، یہ بات تو صحیح ہے کہ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ اچھی انگریزی بولے، لیکن وین ڈیڈ اٹ بیکم ایکسیپٹیبل کہ ہم بڑے مجمع میں یا اپنے فیملی کے درمیان بیٹھ کے اس بات کا بڑے خوشی سے اظہار کریں کہ ہمارے بچے کی اردو کمزور ہے؟ یعنی یہ واحد کمزوری ہے. اگر آپ کا بچہ ریاضی میں یعنی میتھس میں کمزور ہوگا، آپ کبھی محفل میں بیٹھ کے نہیں بتائیں گے. انگریزی یا سائنس میں کمزور ہوگا، کبھی نہیں بتائیں گے. پیرنٹس خوشی خوشی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز خوشی خوشی یہ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جی اردو بڑی کمزور ہے، ہمیں تو اردو آتی ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ ایکچولی بڑا کول بات بن گئی ہے نا، سٹیٹس بن گیا ہے کہ اگر میری اردو کمزور ہے تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے ایکسپوجر انگریزی کے اوپر بہت زیادہ رہا ہے. ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے، اور وہ بڑی مزیدار بات کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں آج کل کے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ان کا پیٹ ڈاگ یا پیٹ بلی، جو بھی پیٹ ہے وہ ہو، یا اگر کوئی بچہ ہو جس کی عمر 5 سال سے کم ہو، اور اگر کوئی مہمان آئے ہو نا تو وہ چاہتے ہیں وہ کچھ جادو ہی کر کے دکھا دے، کچھ ایسا کر کے دکھا دے جس سے جو لوگ آئے ہوئے نا وہ دیکھ کر بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو ریس ہے نا کہ کچھ میجیکل کریٹ ہو جائے. اور جو آپ بات کر رہے ہو کہ یہ کول بن گیا بات، یہ شولڈر کے اوپر بیج لگانا کہ میری اردو تو نہیں اتنی زیادہ اسٹرانگ، اور انگریزی میں اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو آئی تھنک یہ بھی ایک سم ہاؤ، آئی مین میرے پرسپیکٹو سے مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سائیکولوجیکلی آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہی سینس آف انفیریورٹی ہے. امپلائڈ بات یہ ہوتی ہے کہ میری اردو کمزور کا مطلب ہے کہ میری انگریزی بہت اچھی ہے. لیکن اکثر ایسے لوگوں سے جب آپ بات کریں گے، ان کا مجھے ایسا لگتا ہے ان کی فاؤنڈیشن بہت کمزور ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ انگلش اور اردو اینی مور. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں ارم جی، فریال اینڈ عزیر. وی ہیڈ اے ونڈرفل کانورزیشن. آپ اپنے کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا اپنے ارد گرد آپ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ کیا لوگ واقعی بھیڑ چال کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ کوا چلا حظ کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، کہیں یہی حال ہمارا تو نہیں ہے؟ اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.